حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی لاش کو سپرد حق کر کے تو مولا حسین علیہ السلام جب اپنی خیمے میں آئے تو آپ نے جنگ میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ تو آپ کے پاس حضرت امام حسن علیہ السلام کا بیٹا امام قاسم بھی تھے۔ تو انہوں نے آگے ہو کے عرض کی کہ اے چچا جان، آپ سب کو باری باری جام شہادت نوش فرمانے کے لیے اجازت فرما رہے ہیں، لیکن آپ مجھے کیوں نہیں اجازت دے رہے؟ اگر میرا آج باپ ہوتا تو وہ ضرور میری طرف سے آپ کی بارگاہ میں سفارش کرتا، میری دادی فاطمہ سفارش کرتی، آج کوئی بھی میری بات کو سننے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے چچا جان، اگر میں اپنی شہادت کی بات پھپھو زینب سے کرتا ہوں تو وہ منہ پھیر لیتی ہیں، اگر چچی جان سے بات کرتا ہوں تو وہ غور نہیں کرتی، اگر حضرت علی اکبر علیہ السلام سے میں بات کرتا ہوں تو وہ بھی مجھے اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، التجا کرتا ہوں تو پھر التجا پہ غور نہیں کرتے، آپ نے بھی میری طرف کوئی خیال نہیں فرمایا۔ تو چچا جان، آپ مجھے اس سعادت سے کیوں محروم کر رہے ہیں؟ میں بھی چاہتا ہوں کہ میرا نام بھی قیامت والے دن آپ کے ماننے والوں اور اللہ رسول کے نام پہ میری بھی یہ جان جو ہے قربان ہو جائے، اور میں بھی نان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور دادی فاطمہ کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل کروں۔ حضرت امام عالی مقام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اے بیٹا، تم میرے بھائی حسن کی نشانی ہو، جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں تو مجھے سکون آ جاتا ہے، تو میں کس طرح آپ کو دشمنوں کے حوالے کروں؟ جب آپ کے والد دنیا سے جانے لگے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، آپ کے سپرد میرا یہ بیٹا ہے، اس کی حفاظت فرمانا۔ تو اب میں اپنے بھائی کے ساتھ کیا ہوا وعدہ اس طرح نہیں پورا کر سکتا کہ میں ان کی امانت جو ہے اس کو تکلیف دوں۔ اسی طرح گفتگو چلتی رہی، تو پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، تم خیمے میں آرام کرو اور اپنے چچا جان پر رحم کرو۔ تو نور نگاہ حسن نے عرض کی، قبلہ یہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن آج میں اگر اپنی جان اللہ رسول کے دین کے لیے قربان کر دوں گا تو پھر میرے باپ کو بھی میری جان پہ فخر ہوگا کہ میرے بیٹے نے میرے بھائی کا خیال رکھا اور میرے بھائی کے ساتھ مل کے تو ظالموں کا مقابلہ کیا۔ جب کسی نے بھی آپ کی اس عرضی کے اوپر غور نہ کیا تو پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، اے بیٹے آؤ میرے ساتھ خیمے میں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کے گلے میں جو تعویذ ہے وہ مجھے اتار کے دو۔ یہ تعویذ وہ تھا جو حضرت امام حسن علیہ السلام نے ایک خط کی شکل میں ہاتھ لکھ کے تو اس کو ایک تعویذ کی شکل دے کے بیٹے کے گلے میں ڈالا تھا کہ بیٹا جب کوئی مشکل کا وقت آیا تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس وقت سے بڑھ کے اور کیا ہمارے اوپر امتحان آ سکتا ہے، کیا مشکل وقت آ سکتا ہے کہ پیاس سے ہمارا جو ہے وہ ایک جانیں جو ہے ہماری نڈال ہو رہی ہیں اور پانی کا قطرہ ہمیں میسر نہیں، ادھر بیابان کے اندر ہم لوگ بس بے سر و سامان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لاؤ بیٹا وہ تعویذ میں دیکھوں، جب کھول کے پڑھا تو اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ جس وقت میرے بھائی حسین علیہ السلام پہ کوئی مشکل کا وقت آیا تو میرے بھائی حسین کا اے میرے بیٹے قاسم تم نے ساتھ دینا ہے۔ پھر یہ ہاتھ لے کے تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اپنے بھتیجے کو لے کے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تو انہوں نے فرمایا کہ اے بھائی اب تو آپ کو اجازت دینی پڑے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے زینب وہ کس طرح؟ تو انہوں نے پھر عرض کی کہ اے بھائی جان یہ خط پڑھ لیں۔ جب وہ خط پڑھا گیا تو حضرت امام حسین علیہ السلام بہت زیادہ روئے اور آپ نے فرمایا حسن کھڑے ہو جاؤ ذرا، میں آپ کی
جو ایک چہرہ مبارک ہے، جو میرے بھائی کے ساتھ شکل ملتی ہے، میں اس کا جی بھر کے دیدار کر لوں، اس کو بڑے پیار سے دیکھ لوں تاکہ میرے دل کو سکون آ جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے بیٹا جاؤ، میں تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ بعد حضرت امام قاسم نے اپنی تیاری کی، تلوار لی، سر پہ امامہ شریف رکھا اور میدان جنگ کی طرف جب آپ روانہ ہوئے تو جاتے ہی آپ نے فرمایا کہ اونو محمد نے تو یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم کن کے بیٹے ہیں، اور آخری دم تک بھی نہ بتایا تھا ہم کون ہیں، تو میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، دادی فاطمہ میری، میں دوتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا، دیکھو حسب و نسب ہے میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھلاتے تھے۔ ہوا کیا آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کی شان پر مرنے، علی کی آن پر مرنے۔ پھر آپ نے لشکر یزیدی دشمن کو للکارا، لیکن کسی کی جرت نہ ہوئی، تو پھر آپ نے خود ہی دشمنوں کی صفیں جو ہیں ان کو الٹ دیا، اور حسن کے لال کی تلوار تھی کہ بجلی کی طرح سارے دشمن جو ہیں وہ کٹ کٹ کر گاجر مولی کی طرح گر رہے تھے۔ تو جب آپ پیاس سے نڈال ہو گئے لڑتے لڑتے تو چچا جان کے پاس آئے، اے چچا جان مجھے پانی کا ایک گھونٹ دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے قاسم، اگر پانی ہوتا تو اونو محمد اس طرح پیاسے نہ جاتے، حضرت عباس علمدار اس طرح پیاس میں شہادت نہ پاتے۔ تو بیٹا آؤ، یہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو اپنی زبان جو ہے آپ کے منہ میں ڈالوں تو آپ اس کو چوس لیں۔ پھر اسی طرح ہی ہوا، حضرت امام علی مقام نے اپنی زبان اپنے بھتیجے کے منہ میں ڈالی، وہ چوس کے تو پھر دوبارہ چلے گئے، پھر دوبارہ جنگ کا نقشہ جو ہے اس کو بدل کے رکھ دیا، دشمنوں کا مقابلہ کرتے کرتے جب آپ تھک گئے تو پھر چچا جان کے پاس آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اے قاسم آپ کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی کہ چچا جان میں پانی کے لیے نہیں آیا، بلکہ آپ سے یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ کیا میں اپنے ایک سچے عشق کا حق ادا کر رہا ہوں، کیا میں اپنی جوانی کے جو میری بہادری کے جوہر ہیں وہ دکھا رہا ہوں، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ کیا کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہوئی اور کوئی کمی تو نہیں رہ گئی۔ حضرت امام علی مقام علیہ السلام نے فرمایا میرا بیٹا، جس طرح تم جوان مردی کے جوہر دکھا رہے ہو تو میں تمہاری اس جوان مردی پہ اور اس بہادری پہ، اس شجاعت پہ قربان ہو رہا ہوں، اور صرف میں ہی نہیں عرش والے بھی تمہیں داد دے رہے ہیں کہ یہ کتنے بہادر باپ کا بیٹا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے دشمنوں کو للکارا تو ایک ارزق نامی شخص آگے ہوا جو بڑا بہادر تھا، جس کی بہادری کے جوہر جو ہے وہ ان کا بڑا چرچا تھا۔ اس نے خود جانے کی بجائے اس نے کہا یہ تو ایک نوجوان بچہ ہے، میں نے اس کے مقابلے میں کیا جانا ہے۔ اس نے اپنے بڑے بیٹے کو بھیجا، تو جب بڑے بیٹے نے آ کے جنگ شروع کی تو آپ نے حملہ کیا، تو وہ اپنی سواری سے نیچے اتر کے گرا، یعنی آپ نے اس کے پاؤں کے اوپر جو ہے وار کیا۔ جب وہ زخمی ہو کے نیچے گرا تو آپ نے اس کے ہاتھ سے تلوار اس کی چھین لی، پھر اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا۔ پھر ارزق نے دوسرا بیٹا بھیجا تو پھر بھی یہی حال ہوا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر اس کے بعد ارزق خود آگے آیا۔ تو وہ جب مقابلہ کرنے لگا تو آپ نے فرمایا کہ تم کس طرح کے بہادر ہو کہ اپنی جو سواری ہے اس کی تنگ جو ہے اس کو نہیں کسا۔
تو جب وہ نیچے اتر کے دیکھنے لگا تو مولا حسن علیہ السلام کے بیٹے نے پھر ایک ہی وار کر کے تو اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اس کے بعد عمر سعد نے دیکھا کہ اتنے طاقتور جوان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں، تو پھر عمر سعد نے جب امام قاسم علیہ السلام نے چاروں بیٹوں اور ان کے باپ کو واصل جہنم کر دیا تو آپ کے جسم کے اوپر ایک بھی مطلب کوئی چوٹ نہ آئی، کوئی زخم نہ آیا۔ تو پھر اس کے بعد شیس بن سعد جو ہے وہ آگے بڑھا، اس نے جب آپ کے اوپر حملہ کیا تو آپ کے سینے کے اوپر اس نے ایک نیزہ مارا، جس سے آپ لاغر ہو کے تو جب زمین پہ گرے تو آپ نے پھر آواز دی کہ چچا جان مجھے سنبھال لیں۔ اس کے بعد حضرت امام عالی مقام جب اپنے بھتیجے کے پاس گئے تو جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔